بی اے سال صبح کے تمام طلباء و طالبات کا آج کے اس لیکچر میں خیر مقدم ہے۔ دیکھیے ہم پڑھ رہے تھے پیپر نمبر 9 انشائیہ، جس میں ہم نے پچھلے لیکچر میں جو انشائیہ ختم کیا وہ تھا آنسو کی سرگزشت، جس کو خواجہ حسن نظامی نے تحریر کیا تھا، جس میں خواجہ حسن نظامی نے دنیا میں مختلف سکھ اور دکھ تکلیف کا صحیح ساتھی جو ہے وہ آنسو کو بتایا ہے۔ آج ہم جو انشائیہ پڑھنے والے ہیں وہ ہے، اس انشائیے کا نام ہے درِ موت، جس کو لکھا ہے خلیق احمد نظامی۔ اس انشائیے کو لکھنے والے ہیں وہ ہے خلیق احمد نظامی۔ سب سے پہلے ہم آج خلیق احمد نظامی کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ خلیق احمد نظامی کون تھے اور انہوں نے اس اردو ادب کے اس صنف میں کون کون سے کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے خلیق احمد نظامی 5 دسمبر 1925 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ پیدا ہوئے کہاں؟ امروہہ، اس جگہ پر ان کی پیدائش ہوئی 5 دسمبر 1925 کو امروہہ میں ان کی پیدائش ہوئی یہاں پر، اور 4 دسمبر 1997 عیسوی میں علی گڑھ میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی 5 دسمبر کی یوم پیدائش ہے اور 4 دسمبر کو ان کا انتقال ہو گیا۔ 1997 عیسوی میں کہاں پر انتقال ہوا؟ علی گڑھ میں۔ یعنی کل 72 سال ان کی زندگی رہی، جس میں انہوں نے مختلف کاموں انجام دی۔ ان کو 3 الگ الگ جگہ کی شہریت حاصل تھی، جیسا بھارت میں 26 جنوری 1950 میں، برطانوی ہند میں اگست 1947 تک، اور ڈومینین بھارت میں 15 اگست 1947 سے 26 جنوری 1950 تک۔ ان کا پیشہ، یہ پیشے سے مؤرخ رہے، تاریخ لکھا کرتے تھے، اور ملازمت ان کی جو تھی وہ جامعہ علی گڑھ جو سر سید احمد خان نے بنیاد رکھی تھی، اس میں یہ کیا ہے، وہاں پر ملازمت کو تھے، مؤرخ تھے، تاریخ کو اچھے سے لکھا کرتے تھے۔ ہم ان کی زندگی کا یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ابتدائی زندگی کیسی رہی اور کہاں تک انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تو کہا گیا ہے کہ خلیق احمد نظامی برطانوی ہندوستان کے ریاست متحدہ کے ضلع امروہہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے تاریخ میں ایم اے 1945 عیسوی میں میرٹھ کالج سے مکمل کیا۔ اس کے بعد آگرہ یونیورسٹی سے وابستہ ہوئے اور LL سے نوازا گیا۔ اسی یونیورسٹی سے بی ڈگری بھی حاصل کی، یعنی یہ تاریخ میں ایم اے مکمل کیا تھا 1945 میں، اور میرٹھ کالج سے وہ یہاں سے تعلیم حاصل کی۔ جب میرٹھ کالج سے ایم اے کرنے کے بعد تاریخ میں وہ
आगे की तालीम के लिए आगरा यूनिवर्सिटी को गए, वहाँ से वाबस्ता रहे और उसके बाद वहीं से वो LL से नवाजा गया और इसी यूनिवर्सिटी से वो B डिग्री भी हासिल की। आप 1947 ईस्वी में शोबे तारीख़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हुए। वो कई साल वहाँ प्रोफेसर रहे और बाद में 3 जनवरी 1974 से 30 अगस्त 1974 तक वाइस चांसलर एक्टिंग यानी इंचार्ज के तौर पर वहाँ पर खिदमत अंजाम भी दी। निज़ामी ने 3 जुलाई 1977 से 30 जुलाई 1980 तक यूनिवर्सिटी के शोबे तारीख़ यानी हिस्ट्री के डीन की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। यूनिवर्सिटी में कुरान मजीद के मुतालिक के खलील अहमद निज़ामी सेंटर का नाम इन पर ही रखा गया। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक कुरान मजीद के मुतालिक एक सेंटर कायम किया गया जिसको वो खलील अहमद निज़ामी के नाम से मौसूल किया गया। यानी ये इनकी इब्तिदाई तालीम और उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी की चीज़ें रही। इसके अलावा खलील अहमद निज़ामी जो है 1975 से 1977 तक शाम में हिंदुस्तान के सफ़ीर भी रहे। क्या है? मुल्क शाम में क्या है? हिंदुस्तान के सफ़ीर, एम्बेसडर जिसे कहते हैं, वो भी बन के वहाँ पर रहे। इसके अलावा किताबें तहरीर करने की अगर जब बात करते हैं हम, खलील अहमद निज़ामी ने कितनी किताबें तहरीर की और किस तरीके से, तो कहा गया है कि खलील अहमद निज़ामी ने उर्दू अंग्रेज़ी में 50 के जनूबी एशिया में इस्लाम के तारीख़ पर करीब 50 किताबें लिखी है। यानी अंग्रेज़ी और उर्दू की जो किताबें हैं वो 50 तक तजावुज़ कर गई है। इसके अलावा जो इस्लामियात है, इस्लाम की तारीख़ पर उनकी जो किताबें हैं, तकरीबन कहा गया है कि वो भी 50 से ज़ायद किताबें उन्होंने तहरीर की है। उनके उर्दू की कुछ किताबों के नाम अगर बात की जाए कि कौन कौन सी उनकी किताबें रही, तो एक उनकी किताबें हैं अरमग़ान अलीगढ़। दूसरी किताब का नाम है इस्लामी फ़िक्र और तहज़ीब का असर हिंदुस्तान पर। तीसरी किताब है औराक़े मुसव्विर अहद वस्ता की दिल्ली। चौथी किताब का नाम है तारीख़ मशाइख़ चुस्त और पांचवी किताब का नाम है तारीख़ी मक़ालात। इसके अलावा जामे तारीख़ हिंद लिखी, हज़रत बीबी फ़ातिमा साम लिखी, हज़रत शाह कलीमुल्लाह दहलवी इस नाम से एक किताब तहरीर की, हयात शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी, ये भी उनकी एक अहम किताब मानी जाती है। इसके अलावा तारीख़ की बात की जाए तो दिल्ली तारीख़ के आईने में, ये एक किताब दिल्ली के जो हालात थे, जो वहाँ के मुख्तलिफ़ मक़ामात और जो वाक़यात वहाँ गुज़रे हैं, इसकी झलक हमें दिल्ली तारीख़ के आईने में इसमें हमें देखने मिल जाती है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 पहला हिस्सा, यहाँ तक की तारीख़ भी उन्होंने लिखी है 1206 से 1526। इस वक्त याद रखना चाहिए कि 1500 ईस्वी में अहद सलातीन जो है यानी शमशुद्दीन अल्तमश वगैरह की जो हुकूमत थी वो इस वक्त थी रज़िया सुल्ताना 1236 ईस्वी की। इस तरीके से ये अहद सलातीन यहाँ पर दिल्ली में था उस वक्त। और 1526 से क़ब्ल यानी आपको पता होगा कि 1526 में कौन सी जंग हुई थी, तो हमें ये बात ज़हन में आती है कि 1526 से हिंदुस्तान में अहद मुग़लिया शुरू हो जाता है।
یعنی 1526 عیسوی میں پہلے جنگ یہاں پر ہوئی تھی، جو ابراہیم لودھی اور مغلیہ سلطنت کا بانی بابر کے درمیان ہوئی تھی۔ تو اس دوران کا جو وہ ہندوستان کے جو واقعات تھے، جو وہ یہاں کے اہم باتیں تھیں، اس کا ذکر ہمیں ان کی اس کتاب دہلی سلطنت 1206 سے 1526 سے پہلے، یعنی پہلا حصہ یہاں تک اس میں وہ تاریخ انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو ان کی اور ایک کتاب سر سید اور علی گڑھ تحریک، اس میں سر سید احمد خان اور علی گڑھ جو تحریک شروع ہوئی تھی اس کے بارے میں اپنے خیالات اور اس دور کے واقعات کا خوبصورتی سے ذکر یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سر سید کی فکر اور سر سید کی فکر اور عصر جدید کے تقاضے، یعنی سر سید احمد خان جو چاہتے تھے کہ بھئی مستقبل میں کون سی چیزیں آنے والی ہے اور مستقبل میں تعلیم کی اہمیت سے وہ واقف تھے، اسی بات کو یہاں پر واضح کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ تعلیم بہت زیادہ ضرورت ہے، اسی لیے انہوں نے اس تعلیمی بیداری کو پورا کرنے کے لیے علی گڑھ تحریک کو تحریک شروع کی تھی۔ اس کے علاوہ سر سید کی فکر اور عصر جدید کے تقاضے، سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، یعنی ابھی جو کہا ہے کہ یعنی سلاطین جو گزرے دہلی میں ان کے مذہبی رجحانات کیسے تھے، یہ بھی ہمیں ان کی کتاب سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتوبات، یعنی مکتوب نگاری کے بھی یہاں پر مختلف نمونے ہمیں یہاں دیکھنے ملتے ہیں۔ علی گڑھ کی علمی خدمات کا بھی ذکر وہ یہاں پر بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ تاثر مولانا ابوالکلام آزاد اور مکاتیب رشید احمد صدیقی، ان کی ایک اہم کتابیں ہمیں دیکھنے ملتی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم خلیق احمد نظامی کی یہ ادبی خدمات اور خاص کر تاریخی جو ان کی خدمات ہے وہ قابل ذکر ہے۔ یہاں پر جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پیدائش 5 دسمبر 1925 عیسوی میں امروہہ میں ہوئی، اور اس کے بعد سے لے کر وہ جب تعلیم حاصل کرتے ہوئے ایم اے ہسٹری جو ہے 1945 عیسوی میں مکمل کی، یعنی 20 سال کے بعد 1925 سے 1945 میں وہ ایم اے ہسٹری یعنی تاریخ مکمل کر چکے تھے۔ اس کے بعد وہ 1947 سے علی گڑھ میں ہی کیا ہے وہ پروفیسر کی حیثیت سے شعبہ ہسٹری یعنی تاریخ میں خدمات انجام دینے لگے، اور وہاں سے وہ مختلف عہدوں پر اپنی کارکردگی انجام دیتے رہے۔ 1974 میں کچھ مہینوں کے لیے وہ انچارج بھی کیا ہے وہاں کے وائس چانسلر بھی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے ڈین کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ وہ بنیادی طور پر جو کہتے ہیں وہ مورخ تھے، اس لیے ان کی جو بہت ساری کتابیں ہیں اس میں تاریخی عنصر بہت زیادہ ملتا ہے، جس کے بہت سارے نام میں نے یہاں پر ابھی بتایا ہوں کہ دہلی سلطنت کے مذہبی رجحانات ہے، دہلی سلطنت میں جو وہ 1206 سے 1526 سے قبل کی جو باتیں ہیں واقعات ہیں ان کی اس کی کتابیں بھی مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان اور ان کی فکری اور عصری تقاضوں کا بھی ذکر ہمیں یہاں پر دیکھنے ان کی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں ان کی تاریخی اور مذہبی یہ دونوں کتابیں جو 50 یعنی 100 سے زائد کتابیں ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا علمی سفر کتنا زیادہ گہرا تھا اور کتنے زیادہ یہ علمی تعلیمی اس میں کام کیا کرتے تھے۔ خیر، تو یہ تھا ان کا تعارف جو خلیق احمد نظامی ہیں۔ انہوں نے انشائیے بھی تحریر کیے ہیں، جس میں ہمارے پاس جو موجود انشائیہ ہے درِ موت، یہ ہمیں یہاں پر پڑھنا ہے۔ ابھی یہاں پہ اس کو شروع کرنے سے بہتر ہم اگلے لیکچر میں اس انشائیے کی شروعات کرتے ہیں کہ مولانا خلیق احمد نظامی کس طریقے سے ہمیں موت اور موت کی حقیقت اور موت کے ذریعے
कौन कौन सी बातें यहाँ पर होगी और कौन से उनके जो तासुरात है वो मौत के बुरे मौत के ताल्लुक़ से वो हमें इस सबक में देखने मिलने वाली है। तो यहाँ पर इस बात को ख़ास ध्यान रखना है कि खलील अहमद निज़ामी शख्सियत एक मजहबी और तारीख़ी हैसियत की थी, जिसकी वजह से यकीनन हमें ये जो इंशाया है बुरे मौत, इसमें भी हमें उनके ये नज़रियात बआसानी से देखने मिल जाएंगे। इस बात को, इनके इस तारुफ को अपने जहन में रखिए और इस जहन में रखते हुए उनकी जो तहरीर है बुरे मौत, इसको हमें पढ़ना है, समझना है। खैर उम्मीद है कि आप लोगों को इस बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। कल हम इसको जो इंशाया है वो हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए यही मिलते हैं। काफ़ी है। अल्लाह।